السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں علیز اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل علیشا ناولز پہ۔ سوری دوستو، آج میں ایک ہی ایپیسوڈ لکھ پائی ہوں، جنونیت کی نہیں لکھ پائی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اور ایک بھی میں نے بڑی مشکل سے لکھی ہے، لیکن میں نے کہا یار ایک تو دینی پڑے گی ورنہ ریڈرز ناراض ہو جائیں گے، تو ناراضگی کانٹ ایکسیپٹیڈ۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج مجھ سے باتیں نہیں ہوتی فضول میں، کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے آج۔ میرے خیال میں وہ موسم چینج ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے نا، آپ کو بھی ہو جاتا ہے، مجھے بھی ہو جاتا ہے، نارمل لوگوں کو ہوتا ہے، جو اسپیشل ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا ابھی میں پھر سے فضول بولنا شروع کر چکی ہوں۔ چل لیٹس اسٹارٹ۔ زان عشقم، قسط نمبر 94، تحریر عریج شاہ۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو زرشی سکون سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ جانو، آپ نیچے آ ہی گئی تھی تو تھوڑی سی میری ہیلپ کروا دیتی ناشتہ بنانے میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شوہر کام کرے اور بیوی آرام کرے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیبل کے قریب لاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کا معصوم سا حسن اسے بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ رات کے سارے منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے، اس کا شرمانا، گھبرانا، اس کے سینے میں چھپتے ہوئے اس کی پناہوں میں راہ فرار تلاش کرنا۔ اس کی ایک ایک ادا پر وہ جان وار دینے کو تیار تھا۔ آپ ناشتہ بنا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ اتنی محنت کر ہی رہے ہیں تو میرا وہاں کوئی کام نہیں، اسی لیے میں اوپر آ گئی۔ وہ شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے پلیٹ رکھ کر چائے کا کپ اپنے قریب کر چکی تھی۔ ناانصافی ہے یہ بیوی، ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے ناشتہ بنوا کر میں نے آپ کو تو پتہ ہے یہ سب کام کرنے میں پرفیکٹ کر دیا ہے، لیکن میں ان سب کاموں میں بالکل زیرو ہوں۔ وہ تو سوچا کہ میری بیوی کا پہلا دن ہے اور رات کو کافی تھک چکی ہے تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ تو آپ کو ہی کرنا پڑتا، کیونکہ آپ کا شوہر کافی غریب ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی ملازمہ خاص بھی نہیں ہے جو اس کے لیے ناشتہ بنائے گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے اپنی ملازمہ خاص کو اپنی بیگم بنا دیا ہے تو اس کی سزا تو آپ کو ملے گی نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو ہم تیار ہیں جناب اپنی بیوی کے ایک ایک ناز نخرے کو اٹھانے کے لیے۔ آج تو کیا، ہم تو ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھے آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ہمیں معاوضہ اچھا دیجیے گا۔ معاوضہ؟ جی کہیں، کیا معاوضہ چاہیے آپ کو؟ زرشی نے بڑے صحیح دل سے اسے کچھ دینے کا سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھلا اس سے کیا مانگ سکتا تھا؟ لیکن ایک بات تو وہ کہتے تھے کہ
وہ جو بھی مانگے گا وہ اسے ضرور دے گی، اس چیز کا وعدہ اس نے خود سے کیا تھا۔ اب میں جو کچھ مانگوں گا تم پھر سے نخرے دکھانے پر آ جاؤ گی یا پھر مجھے شرم دلانے لگ جاؤ گی، اس لیے اس طرح کی آفر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو زرشے نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس آدمی سے شرافت کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ آپ سچ میں بے شرم ہیں کیا؟ ان سب چیزوں کے لیے بے شرمی کا کوئی کورس کر رکھا ہے آپ نے؟ اس کا انداز بالکل سیریس تھا۔ زراور نے کہکا لگایا، تم آفر پر غور کرو، میں نے کس کس چیز کا کورس کر رکھا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ وہ اسے پچھلی بات کی طرف لانے لگا کیونکہ اسے لگا تھا وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ بچائے آپ سے، وہ نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی۔ اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ ذیومانی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں ناشتہ کروں یا کہیں جا کر چھپ جاؤں؟ آخرکار اس نے اس کی بے باک نظروں سے تنگ آ کر کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اس کے گالوں کی لالی نے اس کو بے ایمان ضرور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ اس نے پہلے تو سمجھنے میں ہی اچھا خاصا وقت لگا دیا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ شناور اس کے اتنے قریب ہے تو وہ سانسیں روک گئی، پھر چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے سکون سے اپنا بازو اس کے نازک سے وجود پر رکھے گہری نیند میں تھا۔ اس کی پہلی نظر سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ پر پڑی اور اس کی چاکلیٹ بالکل محفوظ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ چھین کر کھا نہ چکا ہو، لیکن زرشے کہتی تھی کہ چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے نکالنا آسان نہیں ہے، بے شک وہ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی بہادری پر خود کو داد دی تھی اور پھر خود پر بلڈوزر جتنا بھاری ہاتھ محسوس کرکے وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے اوپر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو جیسے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ کافی زیادہ وزنی تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے بازو کے نیچے پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اٹھیں جن کہیں کے، میرے اوپر کیوں سو رہے ہیں؟ پورا بیڈ بھرا ہے، لیکن نہیں، ان کی تو مجھ معصوم کو اپنے نیچے دے کر مارنا ہے۔ اٹھیں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ شناور نے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا اور ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہ آیا، لیکن اس کے ایک بار پھر سے سونے پر وہ اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ لیکن عجیب انسان تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اونچی اونچی آواز میں دادا جان کو پکارنا شروع کر دیا، جس پر وہ فوراً بوکھلا کر اٹھا اور اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بے وقوفانہ حرکت کر رہی ہو؟
تم نیچے آواز چلی گئی تو کیا سوچیں گے سب لوگ؟ فی الحال تو میں تم سے بہت سارے حساب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات کو ہماری ویڈنگ نائٹ تھی، گولڈن نائٹ۔ تمہیں کس نے سونے کی اجازت دی تھی؟ جب میں کمرے میں آیا تو تم گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، جبکہ تمہیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے انتظار میں یہاں بیڈ پر بیٹھی رہو۔ اور میں آپ کی طرح آوارہ نہیں ہوں، ایک اچھی بچی ہوں جو ٹائم پر سوتی ہے اور ٹائم پر جاگتی ہے۔ آپ کو ایسی غلط فہمی کیوں تھی کہ میں آپ کا انتظار کروں گی؟ مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی نیند برباد کروں گی؟ اور ویسے بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی تو سونا تو بنتا تھا۔ خیر اب بہت ہو گیا، اٹھیں جن کہیں کے، وہ اسے دھکے دیتے ہوئے کہنے لگے۔ شناور کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ کل رات وہ اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی، وہ اس کا انتظار کرتے کرتے نہیں سوئی تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر اپنی نیند پوری کرنے کی خاطر سوئی تھی۔ اچھا، تو کل اتنی ہی اپنی نیند پیاری تھی تو کم از کم اپنی جویلری اور یہ ڈریس تو اتار کر سوتی۔ ساری رات میری نیند خراب کرتی رہی ہے تمہاری یہ خوبصورتی۔ وہ اسے جتا کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے اٹھنے پر عنایا نے ڈرامائی انداز میں گہرا سانس لیا، جیسے وہ سچ مچ میں اس کے نیچے کہیں دفن ہوئی پری تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ شناور نے اس پر اپنا بالکل بھی کوئی وزن نہیں ڈالا ہوا تھا، صرف اسے اپنے بازوؤں میں قید رکھا تھا۔ کل میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں ساری رات ایسی ہی پیاری لگوں، لیکن آپ تو ہیں ہی ایک نمبر کے جیلس پرسن۔ میری خوبصورتی برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے میری جویلری اور دوپٹہ اتار کر رکھ دیا آپ نے۔ لیکن ابھی تو آپ کو اور بھی جیلس ہونا ہے، کیونکہ کل ولیمہ ہے اور میں اتنی ہی پیاری لگوں گی کل بھی، بلکہ کل تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے بڑے مزے سے بول رہی تھی۔ مطلب کل پھر وہ اس کے ہوش اڑانے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ اور کیا اسے سچ میں لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حسن سے جیلس ہوتا ہے؟ اس لڑکی کی سوچ اتنی عجیب کیوں تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی؟ یا ابھی تک اسے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ بھی سمجھایا نہیں گیا تھا؟ اگر ایسا تھا پھر تو شناور کی کشتی ڈوبی ہی ڈوبی۔ شناور کا دل چاہا کہ وہ ابھی سارے فاصلے طے کر کے اسے اپنے اور اس کے رشتے کی نزاکت سمجھا دے، لیکن نہیں، وہ اتنا مطلبی ہرگز نہیں تھا کہ اپنے چند پل کے سکون کے لیے اسے بے سکون کر دے۔ اسے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی تھی، اور وہ جانتا تھا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اٹھ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ معظم کی آنکھ کھلی، آج کافی دیر سے کھلی تھی۔ وہ کافی تھک گیا تھا کل، اسی لیے امریش نے خود اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کتنی ہی دیر سے اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ ارے تم جگا دیتی، مجھے کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہو تم؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی، اتنی دیر تمہارے لیے بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے، بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ نہیں، اتنی بھی کوئی خاص
بھوک نہیں لگی ہوئی، نیچے جانے کا سوچ رہی تھی۔ پھر کل رات سے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے، مجھے اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امریش نے مسکرا کر اس کی پریشانی دور کی تھی، جبکہ مقدم بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کل جو کچھ ہوا تھا، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ وہی تھا۔ کل اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ گھر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے زراور گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ یقیناً زراور بھی غلط تھا، لیکن اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی جتنی بڑی غلطی اس نے کی تھی، لیکن یہ بات اس کو اپنے باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا جان؟ تم باہر کیوں نہیں چل رہی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں بھوک نہیں لگی ہوئی؟ وہ دوسری بار کمرے میں آیا تو اسے بستر میں گھسے دیکھا۔ وہ 2 بار کہہ چکا تھا نیچے ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا نیچے، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ کیا فائدہ نیچے جا کر، کون سا وہاں کوئی ہوگا؟ زرشے اور زراور بھائی تو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور شناور بھائی اور انایا آج گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ شادی کے ان چند فنکشنز میں وہ ان لوگوں کے کافی قریب آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل پر جمی غلط فہمی کی برف پگھل رہی تھی، جس کی اسے بہت خوشی تھی۔ وہ سب لوگ اس کے لیے اہمیت رکھنے لگے تھے، وہ ان سب کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ کافی پرسکون تھا، لیکن کل رات جو کچھ بھی ہوا، وہ پھر سے اداس ہوئی تھی۔ دکھ تو اسے بھی بہت تھا زرشے اور زراور کے گھر چھوڑ کے جانے کا، لیکن کل جو زراور نے دادا جان کو جاتے جاتے شناور کے لیے کہا تھا، اس کے بعد شناور کے جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ لیکن دادا جان سے اپنی ناراضگی وہ خوب ظاہر کرنے والا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ شناور کسی کی بات آسانی سے مان جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے خوب نخرے دکھاتا تھا، اور پھر اگر اس کا دل راضی ہو تو اپنی رضامندی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور ابھی بھی چپ نہیں بیٹھے گا، وہ دادا جان کو تنگ کرنے کے لیے الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میری جان، شناور اور انایا کہیں نہیں جانے والے۔ دادا جان شناور کو کہیں نہیں جانے دیں گے، اور تم بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دادا جان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان کی سوچ غلط ہے، اور وہ خود دادا جان سے بات کریں گے۔ بابا کو لگتا ہے کہ مقدم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہے، کیونکہ مقدم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہے، کیونکہ زراور نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ اگر انایا مقدم کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اب پرسکون ہو کر گزار سکتی ہے، اسے مقدم کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دادا جان کا ماننا ہے کہ مقدم کی وجہ سے انایا کی زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے انایا ڈسٹرب ہوئی ہے، اور وہ نارمل نہیں ہو پا رہی ابھی تک۔
اگر تم چاہتی ہو کہ زراور گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایا کے دل سے مقدم کا ڈر ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جس دن وہ نارمل ہو گئی اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مقدم کی غلطی اگر قابل قبول بن جائے تو مقدم زراور کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ انائش کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے یہ بات سمجھانے کے لیے انائش کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ سو گائز، یہ رہی آج کی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تو انشاءاللہ جنونیت کی ایپیسوڈ اب کل ہی آئے گی، آج تو ممکن نہیں ہے کیونکہ میں ابھی نہیں لکھ پاؤں گی، تو انشاءاللہ کل دوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعا کریں کہ طبیعت زیادہ نہ بگڑے۔ میں بیماری افورڈ نہیں کر سکتی یار، میرے سے نہیں ہوتا بستر میں گھسنا، تو آپ سب لوگ دعا کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔